میں ہر سال ہدایہ اکیڈمی کی گریجویشن پہ جاتا ہوں اور ان کے پہلے سیمینار میں بھی آیا ہوں، تو میں تو صرف سیکھتا ہی ہوں ان چیزوں کو۔ میں جب پچھلی مرتبہ آیا تو میں نے کچھ بات کی تھی، تو مجھے شیخ اظہر کہہ رہے تھے کہ لوگ ان سے کچھ کہہ رہے تھے علماء کرام کہ مفتیٰ صاحب پہلے تو بہت پازیٹیو ہوتے تھے اسلامک بینکنگ کے بارے میں، اب کچھ نیگیٹو ہو گئے ہیں۔ تو میں وہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل نہیں، لیکن اسلامک بینکنگ کے حق میں ہونا یا اسلام کے حق میں ہونا از ناٹ نیسسریلی کہ آپ کو ہر اسٹیٹ بینک کا جو قدم ہے اسلامک بینکنگ کے بارے میں وہ صحیح لگے۔ آپ کو یو کین ہیو ڈفرینس آف اوپینین۔ تو میں نے جو پچھلی مرتبہ یہ بات کی تھی وہ ایک کانٹیکسٹ میں یہ تھی کہ اکثر ہوتا تھا کہ جب انٹرسٹ ریٹس بڑھتے تھے، اسٹیٹ بینک اس زمانے میں انٹرسٹ ریٹ بار بار بڑھا رہی تھی، تو جو اسلامک بینک ہوتے ہیں وہ بھی اپنے منافع کی شرح بڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ اسلامک بینک جو تھے وہ بڑے بضد ہوتے تھے کہ آپ منیمم منافع کی شرح جو آپ کسٹمر کو دیتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے، وہ اسلام خطرے میں آ جاتا تھا ان کا۔ تو میں نے کہا یار اگر ایک طرف ہو سکتا ہے تو دوسری طرف ہو جائے گا۔ پھر اب اسٹیٹ بینک والوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا کہ کیپٹل کے اوپر آپ نے کچھ دینا ہوتا ہے، تو اس سے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس سے یہ ہوتا تھا کہ اسلامک بینکوں کو پروفٹ تو ہوتا تھا، لیکن جو اسلامک بینکنگ کے کسٹمرز ہوتے تھے ان کو وہ پروفٹس نہیں ملتے تھے۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ مسلمان ہونا کاسٹلی نہیں ہونا چاہیے، انفیکٹ مسلمان ہونا پروفٹیبل ہونا چاہیے، اور تالی نہ بجاؤ، مسلمان ہونا پروفٹیبل ہونا چاہیے۔ اور ایکچولی یہ بات آپ نے دیکھی ہے کہ جو لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں اور دیگر چیزیں دیتے ہیں وہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے یہ کم از کم میں نے تو بہت دیکھا ہے کہ جو لوگ ہر سال یہ پیسے دیتے ہیں کچھ بھی کر کے کہ یہ حساب ہے کہ یار یہ زکوٰۃ دینی ہے، ٹیکس میں تھوڑا بہت ڈنڈی مار لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ میں بالکل ڈنڈی نہیں مارتے، وہ لوگ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، وہ لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ سو یہ بات تو میرا اس پہ بھی خیال ہے کہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو اللہ آپ کو برکت ہی دے گا، اس طرح اگر آپ اسلام کا کام کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی بینیفیشل اینڈ ایوری بڈی شوڈ گرو، ایوری بڈی شوڈ بی ویل آف۔ یہ نہیں ہے کہ عرفان صاحب کا نفع جو ہے وہ میرا نقصان ہونا چاہیے، ہم کا بھی یہ زیرو سم گیم نہیں ہونی چاہیے۔ سو میری صرف اتنی سی استدعا تھی، میں نے کہا اس کو کلیریفائی کر دوں۔ آج کچھ اور نئی بات کروں گا تو پھر اگلی مرتبہ آ کے اس کو کلیریفائی کر دوں گا۔ یہ دیکھیں ایک چیز جو یہ ماڈرن جو بزنسز ہوتے ہیں یہ انٹرنیٹ وغیرہ کے، اس کے اندر جو امریکہ میں فائنینسنگ ہوتی ہے نئی کمپنیوں کی وہ وینچر کیپٹل کے تھرو ہوتی ہے زیادہ تر، اور پارٹنرشپس کے تھرو ہوتی ہے۔ وینچر کیپٹل از بیسکلی پارٹنرشپ۔ تو اسلام کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماڈل یہ ہے کہ یہ جو کنونشنل بینکنگ ہے نا، ہم اس کی اصطلاح چینج کرتے ہیں، ہم اس کو مضاربے کو بولتے ہیں، پروفٹ بولتے ہیں، وہ سب صحیح ہے، لیکن اسلام ایسا انکریج کرتا ہے کہ یو ایکچولی ٹیک شیئرز ان دیز تھنگس۔ سو ایک چیز ہم کو جو کرنی چاہیے وہ یہ تھی کہ وینچر کیپٹل کو، یہ حکومت کے لیول کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وینچر کیپٹل کو اور زیادہ سود مند بنانا چاہیے۔ ایس سی سی پی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک، آئی ایم ناٹ شیور ناؤ کہ، لیکن کچھ عرصے پہلے تک آپ ورکنگ شیئر نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر آپ نے پیسے نہیں ڈالے کسی کمپنی کے اندر تو یو کوڈ ناٹ ٹیک ورکنگ شیئر۔ ایفرٹ، لیبر کی وجہ سے جو آپ کی ایفرٹ تھی وہ شیئر نہیں ہو سکتے تھے، تو اس سے وینچر کیپٹل اور یہ چیزیں ڈسکریج ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے یہ انکریج حکومت کو کرنی چاہیے، اور اس طرح ہم اور علماء کرام کو بھی کرنی چاہیے، تاکہ اس سے پارٹنرشپس بھی بڑھیں کمپنیز کے اندر اور وینچر کیپٹلزم بھی بڑھے۔ دوسرا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اسلامک شیئرز، اور میں تو حضرت سے بہت ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ اگر دو کمپنیاں، ایک کمپنی 5% سے کم، جیسے 4%، 3% کوئی ٹی بلز پڑے ہوئے ہیں کوئی اور وجہ سے اس کی یہ انٹرسٹ انکم ہے، اور ایک کمپنی کی 80% انٹرسٹ انکم ہے، تو آبویسلی اٹ از بیٹر ٹو انویسٹ ان دا 5% والی کمپنی۔ لیکن جو ضروری بات آپ نے کی ہے وہ یہ کہ سگنلنگ ہوتی ہے ان کمپنیز کو کہ دیکھو یہ بڑی مارکیٹ ہے مسلمان لوگوں کی جو تمہاری کمپنی میں انویسٹ کریں گے، اور تمہارے شیئر پرائز بڑھ جائے گی اگر تم یہ کام کرو گے۔ سو اس سے انسینٹیو ہو جائے گا۔ اگر آپ زیرو والی قدغن لگا دیں تو پھر وہ انسینٹیو ہی نہیں رہتا۔ تو یہ میرے خیال سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور جو علماء کرام نے سوچی ہوئی ہیں یہ باتیں، اور اس پہ بڑی حدیث مبارکہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اسلامک انڈیسیز بھی بن سکتے ہیں، جو علماء بھی بنا سکتے ہیں، کمپنیز بنا سکتی ہیں، حکومت بھی تھوڑی سی اس کے اوپر سرپرستی کر سکتی ہے۔ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ
حکومت جو ہے نا وہ کچھ اکاؤنٹ سے جیسے زکوٰۃ کا بینک سے کاٹتی ہے، وہ فائن ود دیٹ، لیکن حکومت کو ایک چیز اور کرنی چاہیے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو کہ حکومت میں رجسٹرڈ ہیں اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو اس زکوٰۃ کی آپ کو کم از کم اگر 100% ٹیکس کریڈٹ نہیں ملے تو آدھی ٹیکس کریڈٹ ملنی چاہیے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے نا آپ کو وہ بھی انسینٹیو ہو جائے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو وہ بھی آپ کو تھوڑا سا حکومت میں ٹیکس کریڈٹ ہو کے تو اس کا کلچر بڑھے گا۔ اگین میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو زکوٰۃ آپ جو اگر 10 کروڑ روپے حکومت کو دیتے ہیں اور اس سے بھی جو فلاح ہوتی ہے لوگوں کی وہ شاید اتنی نہیں ہوتی جو اگر 10 کروڑ روپے آپ کسی اور کو دیتے ہیں۔ مطلب 3 ارب روپے یا 30 ارب روپے سیلانی ویلفیئر والے جمع کرتے ہیں اور اس میں روز کے 3 لاکھ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اگر آپ حکومت پاکستان کو 30 ارب روپے اور دے دیں تو وہ 30 لاکھ لوگوں کو روز نہیں کھلا سکیں گے۔ سو اگر یہ زکوٰۃ کو بھی ہم تھوڑا سا انسینٹیوائز کر دیں تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ ایک چیز جو حکومت کر سکتی ہے اسلامک شیئرز کو زیادہ وہ کرنے کے لیے، اسلامک شیئرز کو وہ زیادہ پاپولر کرنے کے لیے اور زیادہ انسینٹیوائز کرنے کے لیے کہ اگر آپ 15% ڈویڈنڈ ٹیکس لیتے ہیں لیس سے کہ حبیب بینک سے، اگر حبیب بینک آپ کو ڈویڈنڈ دیتا ہے تو 15% ہے، اور اسیومنگ کہ حبیب بینک اسلامک نہیں ہے، لیکن اگر میزان بینک دیتا ہے تو آپ 10% لے لیں ٹیکس اس کے اوپر، تو وہ پھر ایک انسینٹیو ہو جائے گا لوگوں کا کہ وہ اسلامک انسٹرومنٹس کے اندر انویسٹ کریں۔ سملرلی اگر آپ کیپٹل گینز بھی اگر ہوتے ہیں اسلامک شیئرز کے اوپر اگر آپ کام کریں اور آپ کے کیپٹل گینز ٹیکس جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا کم پرسنٹیج کر دیں، تو ہم حکومت بھی یہ سگنل دے رہے ہوگی کمپنیوں کو کہ دیکھو اگر اسلامک اس میں کرو گے تو تمہارے شیئرز لوگ خریدیں گے، ان کو ٹیکس کم لگے گا۔ اچھا دس ول کاسٹ ویری لٹل، یہ بہت کم اربوں روپے کی 10-20 ارب روپے کے اندر 30-40 ارب روپے کے اندر یہ ہو جائے گا، لیکن اٹ ول بی اے سی چینج ان دا مارکیٹ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو 5-10 سال بعد جب زیادہ تر یہ چیز ہو جائے گی، جب 80% کمپنیاں 90% کمپنیاں کمپلائنٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو پھر آپ یہ ختم کر سکتے ہیں۔ سو دیر آر اسمال نجز یو کین میک towards to incentivize people، لوگوں کو زبردستی نہ کریں، لوگوں کو ان کا ہلکا چھوٹا چھوٹا انسینٹیو دیں ایک حلال کی راہ پہ آنے پہ، بہتر کی راہ پہ آنے پہ، تو لوگ خود بھی آ جائیں گے۔ اور جو عارف بھائی نے بات کی میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ اسلام کا رائج ہو۔ اتنا پاکستان میں جو چیریٹی دی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں اور لوگ زیادہ کاسٹ دیتے ہیں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومت اس کو آسان کر سکتی ہے۔ ایک آخری چیز تھی، جب میں وزیر خزانہ تھا تو اس سے پہلے 17 میں تو بہت مشکل تھا کہ سکوک اتنے نہیں ہوتے تھے۔ اب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنے سکوک مارکیٹ میں بک رہے ہیں، لیکن سیریسلی کوئی جواز نہیں ہے کہ حکومت جو ہے نا، اگر 28 میں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بینکنگ ختم ہو جائے تو 26 کی فسکل ایئر جب شروع ہوتا ہے 26-27 کا، اس کے بعد سے آپ کو سارے ٹی بلز جو ہے نا وہ سکوک کر دینا چاہیے، ادروائز اٹس ناٹ پاسبل۔ اگر آپ 2 سال پہلے سے یہ تیاری نہیں کر رہے تو اگر آپ سکوک بیس کر دیں گے تو بہت بڑا آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ویدر کمپنیاں بھی بہت ساری کمپلائنٹ ہو جائیں گی، بینکس بھی بہت سارے کمپلائنٹ ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر وہ 28 پہ سیریس ہے تو 26 کے جو فسکل ایئر شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اس سال کے بعد سے اگلا جولائی سے ان کو صرف سکوک نکالنے چاہیے اور پھر ٹی بلز نہیں نکالنے چاہیے 10 سال کے، 5 سال کے، یا ایون 3 مہینے کے پاس۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔